ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو اب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہی کہے گا جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اسے کفر سمجھے، شرک سمجھے، بدعت سمجھے، حرام سمجھے. اسی سے تو ہم سمجھیں گے کہ نبی اس سے قریب نہیں ہے، نبی اس سے قریب نہیں ہے. جب خدا نے اپنے محبوب کو ہماری جان سے زیادہ قریب بنایا ہے، مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری زبان سے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ چھین سکے. اس لیے کہ یہی ہمارا دین ہے، قرآن کا دیا ہوا یقین ہے، اور وہ للمومنین ہے. تو ایمان والے تم ضرور نہ پکارو، اللہ کرے تم نہ پکارو. ہم اسی سے پہچانیں گے تم مومنین کی لسٹ میں نہیں. تم سے جب قریب نہیں تو کہا کہ پکارو، ٹھیک ہی تو کرتے ہیں. ہمارے لیے حضور ہے، تمہارے لیے دور ہے. ہمارے لیے وہ حضور ہے، تمہارے لیے دور ہے. حضور والا یا رسول اللہ کہے گا، دور والا کہے گا کہے گا. یو آر رائٹ، آئی ایم رائٹ، بوتھ آر رائٹ. تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، دونوں ٹھیک. تم دور میں ٹھیک، ہم نور میں ٹھیک. اب بتاؤ، دیکھو اگر میں کہوں پانی لاؤ تو کتنے آدمی اڑ جائیں گے پانی لانے کے لیے؟ اللہ جانے کتنے اڑ جائیں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. پورا مجمع سمجھے گا ہاشمی میاں نے مجھ سے کہا ہے. اللہ جانے کئی آدمی اڑ جائیں جب میں کو پانی لاؤ. لیکن اگر میں کسی کو پکاروں اے فلاں پانی لاؤ، تو یہ ہزاروں کے مجمع میں وہ سب سے الگ ہو جائے گا کہ نہیں؟ جب ہم نے پانی لاؤ کہا، پکارا نہیں، تو ہر آدمی سمجھ رہا ہے شاید مجھ سے کہا ہو. لیکن اگر کسی کو میں کلمہ حرف ندا سے متعین کر لوں تو پوری جماعت میں وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، ممتاز و منفرد ہو جاتا ہے. تو نبی کہا گیا ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی مراد ہو سکتا تھا، مگر جب یا ایھا نبی کہہ دیا تو جماعت انبیاء میں مصطفیٰ منفرد ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے. تو پھر پتا چلا کہ اب اس کا مفہوم یہ ہوا، یا ایھا النبی، اے منفرد نبی، اے ممتاز نبی، اے بے مثال نبی. اچھا یا ایھا جہاں کہیں ہوگا ایسا، آپ اس کا نتیجہ نکالو گے تو سنو، یا ایھا تو مومنوں کے ساتھ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ بھی تو یا ایھا ہے. تو کیا مومن بھی منفرد ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے؟ میں کہا تم نے سمجھا ہی نہیں. قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جو حضرت آدم کے ہاتھ پر ایمان لائے وہ بھی مومن. حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کو جنہوں نے مانا وہ بھی مومن. ابراہیم کو جس نے مانا وہ بھی مومن. داؤد کے زمانے میں داؤد کو، سلیمان کے زمانے میں سلیمان کو جس نے مانا وہ بھی مومن ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو جس نے مانا وہ بھی مومن ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو جس نے مانا وہ بھی مومن. عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی مومن. لیکن آدم سے عیسیٰ تک ایمان لانے والے مومنوں، تم نے نبیوں پر ایمان لائے تم سب، اس لیے مومن ہو. مگر یہ لاجواب نبی پر ایمان لایا ہے، لاجواب مومن، بے مثال مومن، بے نظیر مومن. ایک صاحب کا اچھا ہاشمی میاں مومن
مومن میں تو آپ نے کام چلا لیا، مگر یہی لفظ تو کافروں کے لیے بھی. کیا کافر لاجواب و بے مثال و منفرد و ممتاز اور بڑا ہوتا ہے؟ میں کہا کہاں بھائی؟ کافروں کے لیے کہا ہے، کہا قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون. اے کافروں، میں نے کہا یہ قل یا ایھا الکافرون کہاں ہے؟ کہا قرآن میں ہے. میں نے کہا مولا، کلام اللہ میں کافر کو کافر کہا کہ نہیں؟ اپنے محبوب سے کہلوایا کہ کافر کو کہو کافر. قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے اے کافروں. اے اللہ تو نے رسول سے کیوں کہلوایا؟ ان کا یہ کہہ دیں گے تو قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے. بولے قیامت تک کہتے رہیں گے تو پھر ان کو بیچ میں پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کافر کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو. کیوں صاحب کافر کو کافر نہ کہو؟ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بولے آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب کیا دھوس میں لے لیا صاحب؟ کافر کو کافر نہ کہو. ہمارے انڈیا میں کہتے کافر کو کافر نہ کہو، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. میرے مولانا کوکب نورانی صاحب جواب دیا کہ پھر تو اس حساب سے مسلمان کو مسلمان نہ کہو، آگے چل کے کافر ہو گیا تب. ہو ہی رہے ہیں. ارے ہو ہی جاتے ہیں. اکبر پیدائشی کافر تھا کیا؟ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بچانے کے لیے آگے حضرت شیخ احمد سرہندی، بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل آ گئے، بچانے کے لیے حسین ابن علی آ گئے، بچانے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی آ گئے. اور زیادہ کرو گے نا پھر کوئی آ جائے گا، چپ مار کے بیٹھ جاؤ. ورنہ اگر تم کو پھنسانا آتا ہے تو میرے رب کی رحمت کو بچانا آتا ہے. اب دیکھو ان ایکسپیکٹڈ ہم ہی آ گئے، اچانک ہی تو آ گئے. اب سوچو جب چھوٹے کا یہ حال ہے تو بڑا آئے گا تو کیا حال ہوگا. تو تم بھی سنبھلے رہو، کافر کو کافر نہ کہو. اے سبحان اللہ، کیا بولے؟ کافر کو کافر نہ کہو. ثبوت کیا؟ آگے چل کر مسلمان ہو گئے. ارے آگے چل کر کے بڑا آگے کا خیال ہے، پیچھے کا بھی خیال رکھو. آگے چل کے ارے یہ حساب اگر تم نے جوڑ لیا، آگے چل کر کے یہ ہو گیا، آگے چل کر کے وہ ہو گیا، یہ مت بولو آگے چل کے ویسا ہو گیا. تب ہمیں جب آگے ہوگا تب دیکھا جائے گا. ابھی تو بولنے دو جو ہے، ابھی تو جو ہے وہ بولنے دو. نہیں آگے چل کر کے تو میں نے چھوٹے سے بچے سے وہ کچھ میں نے دیکھا کراچی کے کچھ حصے ہیں دور علاقوں کے جہاں دھول ہے، کچی سڑک ہے، اڑتی دھول، بچے کھیل رہے ہیں. ایک لڑکے نے دھول اٹھایا، ایک لڑکی کے منہ پہ مارا. کوئی 7-8 سال کا لڑکا ہے، 2-3 سال کی لڑکی، 3-4 سال کی. میں نے پکڑا بھائی اگر کہیں اس کی آنکھ میں لگ گیا تو کیا ہوگا. میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرے رشتے میں ہے، میرے گھر کی ہے. ارے کیا رشتہ ہے؟ تو چپ. ارے بھائی بولنا کوئی. ہاں رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ بولتا تھا کوئی ریلیشن ہے. ہاں کیا ریلیشن ہے؟ چپ. ارے کچھ سگا سمبند ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ چپ. کوئی خاندانی تعلق ہے؟ ہاں ہے. کیا تعلق؟ چپ. تو میں نے سوچا جب یہ نہیں بتا رہا لاؤ گھما کے پوچھو اچھا یہ لڑکی کا باپ تیرا کون ہے؟ بولا وہ تو میرا سگا ماموں ہے. وہ تیرا سگا ماموں ہے تو کہتا کیوں نہیں کہ ماموں زاد بہن ہے؟ تو بہن کیسے کہوں؟ آگے چل کے بیوی ہو گئی تب. ہمیں آگے چل کر ایڈوانس بکنگ